سیکنڈ ایئر کلاس حصہ نظم ہم مولانا ظفر علی خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلبات، کیا حال ہے آپ سب کا؟ عزیز طلبات، ہم پڑھ رہے تھے ہم مولانا ظفر علی خان. جی آج ہم شعر نمبر 3 پڑھیں گے. ہر ایک ذرا فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا. عزیز طلبات، ذرا کا مطلب ریزہ، ٹکڑا، داستان، واقعہ یا کہانی کو کہتے ہیں. فضا کا مطلب ارد گرد کا ماحول ہے یا ارد گرد کا علاقہ ہے. جھونکا کہتے ہیں بیٹا ہوا کی لہر یا لپیٹ کو. عزیز طلبات، یہاں پہ جو شاعر ہیں اب دیکھیں، اس شعر میں شاعر جو ہے ظفر علی خان نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کیا ہے. اب اس کائنات کے ذرے ذرے سے خدا تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت عیاں ہے. دنیا کی ہر شے میں اسی کا جلوہ ہے اور ہوا کا ہر جھونکا اس کی عظمت کی داستان بیان کر رہا ہے. خواجہ میر درد نے بیٹا اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے: تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. عزیز طلبات، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ کیا فرما رہا ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچاننے کی دعوت دی گئی ہے. کائنات میں بیٹا جا بجا پھیلے ہوئے آثار جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اس کائنات کے اسرار پر غور کیا جائے تو حیرت کے کیا ہے بیٹا، حیرت کے در جو ہیں ہمارے کھلتے چلے جاتے ہیں نا. قدرت نے ہر چیز میں جدا خصوصیت رکھی ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، درختوں کے رنگ دیکھیں، بناوٹ دیکھیں، ذائقے کیا ہے بیٹا، سب الگ الگ ہیں. خود اگر انسانی جسم کی ساخت پر غور کیا جائے تو عقل کیا ہو جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے. دانہ جس طرح نشما پا کر ایک تناور درخت بیٹا بن جاتا ہے یا اس میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ بھی قدرت الہی کا حیرت انگیز کرشمہ ہے. اس دنیا کے ذرے ذرے میں کائنات آباد ہے. اب سائنس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ساکن نہیں ہوتا. حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو یا نوری ہو. حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو یا نوری ہو. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. عزیز طلبات، الغرض جوں جوں کائنات کے اس عوامل پر غور کرتے جائیں، ذات الہی سے متعلق ہماری بصیرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ علم و معرفت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک گہرا نقش ہمارے دل پر ثبت کر دیتی ہے. اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کائنات کے ہر زاویے اور ہر رخ میں اس کا عکس ہمیں جلوہ فکن ہے. اگرچہ بیٹا اللہ تعالیٰ خود سامنے نہیں آتا، لیکن اس نے اپنی نشانیاں جا بجا بکھیر دی ہیں. اس شعر میں بھی ذرہ، فضا، جھونکر، ہوا کی مناسبت سے صنعت مرات النظیر کی خوبی جو ہے موجود ہے. کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی. کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی. جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے. جی عزیز طلبات، اگلا شعر ہے: سراپے معیشت میں ہوں، سراپے مغفرت وہ ہے. خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا. سراپا کہتے ہیں بیٹا سرتا پایا پیر تک، یعنی مکمل ہم جس کو کہتے ہیں. معیشت کا مطلب ہے نا گناہ گار یا قصور وار ہونا. مغفرت کا مطلب ہے بخشش، معافی. خطا کوشی کا مطلب ہے قصور ہونا، غلطی ہونا. روش کا مطلب بیٹا ہوتا ہے طریقہ، عادت یا اصول کو ہم کہہ سکتے ہیں. خطا پوشی کا مطلب ہے غلطی چھپانا، قصور پر پردہ ڈالنا. عزیز طلبات، دیکھا جائے دیکھیں کہ اس شعر میں ظفر علی خان کیا کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میں اپنے گناہوں کے بوجھ سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن پھر بھی مجھے تسلی ہے کہ اگر گناہ کرنا میری عادت ہے تو گناہ بخشنا اللہ تعالیٰ کا شعار ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بجا بجا اپنے صفت رحیمی اور غفوری کا ذکر کیا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف سچی اور پرخلوص توبہ کے ساتھ پلٹو. دیکھیے عزیز طلباء، سچی اور پرخلوص توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپسی کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے. اور اللہ کی رحمت سے کیا کرتے ہیں، صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں نا، مسلمان تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ذات ہے.
یہ کمزور انسان بے شمار گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ مرتکب ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت ہی ہے جو انسان کو کس سے گناہ عصیہ کے بوجھ سے رہائی دلا سکتی ہے۔ انسان دنیا اور دنیا کے معاملات میں الجھ کر گناہ اور غلط کام کر بیٹھتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، خواہ وہ گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ رحیمی اور غفوری اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہمیں بارگاہ الہی میں امید کی شمع ہمیشہ فروزہ رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بارگاہ جو ہے مایوسی اور نا امیدی کی نہیں ہے بلکہ آرزو اور امید کی جگہ ہے۔ جی حضرت موہانی میں بیٹا اس بارے میں کیا کہا ہے کہ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ ایک اور شاعر نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تیرے کرم کے معاملے کو تیرے کرم ہی پہ چھوڑتا ہوں، تیرے کرم کے معاملے کو تیرے کرم ہی پہ چھوڑتا ہوں، میری خطائیں شمار کر لے، میری سزا کا حساب کر دے۔ عزیز طلبات، اب زیر تشریح جو شعر ہے اس میں جو ہم نے یہ شعر کی تشریح کی ہے اس میں صنعت لف و نشر ہے اور صنعت تضاد کا استعمال بہت عمدہ استعمال کیا گیا ہے۔ جی عزیز طلبات، یہ ہمارا جو ہے آج ہم نے 2 اشعار کی تشریح کی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنے اس نظم کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے زمان میں رکھیں۔ عزیز طلبات، اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں بیٹا، ان کی دعائیں لیں، جو وہ کہتے ہیں ان کی بات سنیں، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی بیٹا زندگیاں گزاریں، اپنے آپ کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے اچھائی کی طرف بیٹا لے کے جائیں، اور اچھائی کا پیغام جو ہے، جو سنت رسول بھی ہے بیٹا، اس کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس کو آگے پھیلائیں۔ اور بیٹا ہر وہ قدم جو آپ کا اٹھنے والا قدم ہے ہمیشہ بہلائی کے پہ ہو، اللہ کے کس پہ ہو بیٹا؟ واقعی آپ ایک منزل کا تعین کر لیں۔ جب آپ تعین کر لو گے مقصود کو پانے کے لیے، جب آپ ایک مقصد بنا لو گے اپنی زندگی کا، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، برکت عطا فرمائے گا، اور آنے والی مشکلات کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔